اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 187واں ہے. گزشتہ سبق کا اعادہ کر لیتے کیونکہ آج 2 دن کے بعد ہم سبق پڑھ رہے ہیں. قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں نے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی سازش کی تھی، اپنا گھنونا پن دکھایا تھا، اس کے بعد ان کو جو سزا ملی تھی اس کی ہم نے تفصیل پڑھ لی تھی کہ اس طریقے سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا مدینہ المنورہ سے. اور پھر اس کے بعد جنگ احد میں، جنگ کے بعد ابو سفیان نے احد کے میدان میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، 1 سال کے بعد بدر کے میدان میں ہم پھر سے دوبارہ جنگ کریں گے. یہ ابو سفیان نے للکارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان، احد کی جنگ کے بعد. ہم نے گزشتہ سبق اسی واقعے میں پڑھا تھا جس کا عنوان تھا غزوہ بدر دوم یا بدر صغرا، یعنی کہ چھوٹا بدر، بدری جنگ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دن قریب آیا 1 سال کے بعد، احد کے جنگ کے 1 سال کے بعد جب وہ دن قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین مقررہ وقت پر اسلامی لشکر روانہ کر کے بدر کے میدان میں آپ پہلے پہنچ گئے. وہاں سے ابو سفیان ڈر ڈر کر نہیں نکل رہا تھا کیونکہ اس کو جنگ کے نتیجے کی خبر تھی. پھر اس نے اپنی قوم کو بہلا پھسلا کر کسی بھی طریقے سے اپنا لشکر واپس لے لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعین وقت پر پہنچ گئے. اور اس پہنچنے سے کیا ہوا کہ سارے عرب میں ایک دھاک جم گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور حالت میں، زخمی حالت میں، اور اتنی مشکلات بنو قریظہ جو بنو نذیر کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد بیر معونہ کا جو واقعہ پیش آیا، رجی کے کنویں کے پاس جو واقعہ پیش آیا، کتنی دھوکہ دہی سے پہلے 10 مسلمانوں کو صحابہ کو شہید کیا گیا، پھر اس کے بعد 70 مسلمان صحابہ کو شہید کیا گیا دھوکہ سے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچ گئے اور یہ ثابت ہو گیا کہ پورے عرب میں پھر اس کی جو ہوا تھی وہ چلنے لگی. اب آج کا جو سبق ہے دومۃ الجندل کا غزوہ. بدر صغرا سے کامیاب جب واپس آئے، آپ بدر کے میدان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر واپس آیا تو آپ واپسی پر پورے عرب میں مسلمانوں کی بہادری کا چرچا ہونے لگا. اتنی کم تعداد میں، اتنے پسپا ہونے کے باوجود بھی اتنی بہادری اور اتنی شجاعت. اور اس سے کیا فائدہ ہوا؟ عرب میں ہر طرف امن کی ہوا پھیل گئی. اب جنگ کرنے میں کسی کی صلاحیت نہیں تھی، نہ ٹکراؤ کرنے کی صلاحیت اب وہ ختم ہو چکی تھی. اب امن کی اور صلح کی ہوائیں چلنے لگی. مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا بہت اچھا موقع ہاتھ آ گیا اور منافق اور یہودیوں جیسے دشمن بھی خاموش ہو گئے، ان کی سازشیں بھی خاموش ہو گئی. کوئی کسی مسلمان پر یا کسی اسلامی قافلے پر حملہ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. 6 مہینے اسی طرح گزرے کہ اچانک یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی 6 مہینے گزرنے کے بعد کہ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جندل. وہاں پر ایک لٹیروں کا قافلہ ہے جو اکثر شام سے آنے والے مسافروں کو لوٹ مار کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے. یہ خبر کن کے پاس ملی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملی کہ لوٹ رہے ہیں. دوسرے مدینہ پاک پر حملہ کرنے کے لیے فوج بھی جمع کر رہے ہیں. 2 خبر تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کی اچھی طرح تحقیق فرمائی اور جب معلوم ہوا کہ یہ خبر سچی ہے تو 1000 صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر انہی کے علاقے میں جا کر ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ فرمایا. وَيَمُنِمُو کہ ویسا کا سوئے توڑی کے منش، یہ جو لوٹ مار کر رہے ہیں قافلوں کا، ہم وہیں جا کر ان کو سبق سکھلائیں گے. اس سفر کا یہ نیا طریقہ تھا کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نیا طریقہ تھا، وہ رات کو سفر کرتے تھے اور جو ہی اجالا ہو جاتا تھا صبح صادق کے بعد غاروں میں چھپ جاتے تھے یا جو وہاں پر چھپنے کی جگہ ہوتی تھی تاکہ معلوم نہ پڑے کہ کوئی قافلہ نکل رہا ہے. رات کو سفر کرنا، دن میں چھپ جانا. دومۃ الجندل پہنچ کر اچانک ان کے مویشیوں اور چرواہوں پر حملہ کر دیا. جو قافلہ تھا، قبیلہ تھا، ان کے مویشی اور چرواہوں پر حملہ کر دیا. حملہ مطلب کہ انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، مارا نہیں، گرفت میں لے لیا. کچھ ہاتھ لگے، کچھ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. پھر جس وقت ان کے قبائل کو اس اچانک حملے کی خبر ہوئی، وہ بھی ڈر کر اپنے علاقے سے بھاگ کھڑے ہوئے.
ان کو خبر نہ تھی کہ وہ وہیں سے آئیں گے. جب انہیں یہ معلوم پڑا کہ انہیں تو ہمارے اوپر ہی چڑھائی کر دی، یہ وہیں سے آ گئے، تو ڈر کر بھاگ گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد انہیں مارنا نہیں تھا، قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ ڈرانا تھا. کیونکہ وہ جو چوریاں کرتے تھے، قافلوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے، ڈراتے تھے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ یہ ڈر جائیں اور اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں. یہاں کئی دن قیام فرما کر اس علاقے میں دائیں بائیں کئی قافلے روانہ کیے، جماعتیں بنا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائی دعوت و تبلیغ کے لیے. دین اسلام کی دعوت دی گئی، نیز دل کے بیماروں اور بدماشوں کو ڈرایا گیا. ایک بڑے قبیلے کے سردار عینہ ابن حسن کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ بھی ہوا کہ آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی جنگ نہ ہوگی، نہ کرنا نہ ہوگی. اس طرح اسلامی لشکر اپنے مقصد میں کامیاب و کامران مدینہ منورہ واپس لوٹ آیا. اور اس مہم سے سارے عرب کے حالات مسلمانوں کے حق میں سازگار ہو گئے. منافق جو شرارتیں کرتے رہتے تھے وہ بھی کچھ دیر کے لیے تھم گئے. یہودیوں کے 2 قبیلے تو مدینہ منورہ سے چلے جا چکے تھے، ایک بنو قریظہ بچ گیا تھا. اب یہ جو بنو قریظہ تھا یہ بھی بڑا شاطر تھا. بنو نذیر کی تو ہم نے داستان سن لی کہ کس طریقے سے انہیں جلا وطن کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی ایک قبیلہ نکالا گیا تھا. اب یہ بنو نذیر بھی ڈر کر خاموش رہ کر امن کے معاہدے پر عمل پیرا تھا، خیال کرنے لگ گیا تھا. بلکہ عرب کے دیہاتوں اور مکہ کے مشرکوں کو بھی اب سانپ سونگ گیا کہ اب مسلمان کمزور نہیں ہیں، وہ اپنے دشمن کے پیچھے دومت الجندل تک بھی جا سکتے ہیں. اس لیے اب ہمیں ان کے ساتھ شرارتیں کرنا اور سازشیں کرنا بند کرنی ہوگی. یہ تھا آج کا سبق. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم غزوہ خندق کے متعلق پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد.